الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ابھی میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا، اور اس کو ہم اور آپ دعا میں عموماً پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا ہے، یہ کس کی دعا ہے؟ یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ یونس علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، ہے نا؟ قرآن کریم کے اندر ان کا تذکرہ آیا ہے۔ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ عراق کے اندر، عراق میں موصل کے شہر میں ایک جگہ ہے نینوا، عراق کے قریب موصل کے شہر میں ایک جگہ ہے نینوا۔ اس نینوا میں یونس علیہ السلام کی قوم آباد تھی، نینوا شہر میں۔ قرآن کریم کے اندر ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ بتلائی گئی، 1,00,000 سے زیادہ بتلائی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ اب یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے، صحیح راستے کی طرف لانے کی انہیں دعوت دیتے تھے، اللہ کے پہچان کراتے، لیکن وہ لوگ ماننے سے انکار کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اعلان کر دو اپنی قوم میں کہ 3 دن کے اندر جو ہے عذاب آنے والا ہے، 3 دن کے اندر عذاب آنے والا ہے۔ تو یونس علیہ السلام اپنی قوم کے اندر اعلان کر دیے کہ تم لوگ جو ہے بات مان لو، نہیں تو 3 دن کے اندر جو ہے عذاب آنے والا ہے۔ بالآخر جب اعلان کر دیے تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، یونس علیہ السلام کی قوم آپس میں مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ جو کہہ دیا ہے تو وہ ہو کر کے رہے گا، لیکن ایک کام کرو کہ ہم دیکھیں گے کہ رات میں یونس علیہ السلام اپنے گھر میں ہیں، ہمارے اپنے گاؤں میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ رہیں گے تو سمجھ لیں گے کہ جو ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں گے کہ جو ہے عذاب آنے والا ہے صبح۔ جب رات ہوئی تو یونس علیہ السلام جو ہے اپنے گھر سے نکل گئے، اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے نکل گئے۔ جب صبح ہوئی تو ان لوگوں نے
یونس علیہ السلام کو تلاشنا شروع کیا اور دیکھ رہا ہے کہ بادل جو ہے دھوئیں کی طرح عذاب بن کر کے قریب ہوتے جا رہا ہے، بادل کی طرح قریب ہوتے آ رہا ہے، سایہ بن کر کے کھڑا ہے، سر پہ قریب ہو رہا ہے۔ اب اس یونس علیہ السلام کی قوم جو ہے یونس علیہ السلام کو تلاشنے میں مصروف ہے، بہت تلاش کیا، بہت تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد جب نہیں ملے تو اب ان لوگوں نے سوچا کہ اب کیا کرنا چاہیے، اب تو کوئی راستہ نہیں ہے، عذاب اب سر پہ آ چکا ہے، اب کیا کرے؟ یونس علیہ السلام بھی نہیں ملے تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا، سب جو ہے سب کے سب شہر سے نکل گئے، گاؤں سے نکل گئے، اپنے عورتوں کو، بچوں کو، جانوروں کو، ہر چیز کو لے کر کے ایک میدان میں چلے گئے، گاؤں سے باہر ایک میدان میں چلے گئے اور ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اور سب مل کر اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد، سب کے سب اس میدان میں جمع ہو کر کے توبہ استغفار کر رہے ہیں، آہو بکا کی آواز آ رہی ہے، آہو بکا سے، توبہ استغفار سے پورا میدان گونج رہا ہے، اخلاص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ لوگ اللہ کو یاد کرنے لگے، توبہ استغفار میں مصروف ہو گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ جب عذاب کو ہٹا دیا تو یہ لوگ جو ہے عذاب سے بچ گئے، اپنے شہر کو واپس ہو گئے۔ ادھر یونس علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اب عذاب آنے والا ہے، انتظار میں ہے کہ عذاب آئے گا، ہم نے تو اللہ کے حکم سے اعلان کر دیا اپنی قوم میں، اب عذاب آنے والا ہے، لیکن ان کی قوم جو اس میدان میں جا کر کے اللہ کو یاد کر رہی تھی، ان کا حال انہیں معلوم نہیں تھا۔ تو جب دیکھا کہ اب عذاب نہیں آیا تو اب کیا کرے، یونس علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے، اب ہم جو ہے کس منہ سے ہم اپنے گاؤں جائیں گے، اپنے لوگوں میں جائیں گے، کیونکہ اس قوم میں یہ قانون بنا ہوا تھا کہ جس کا جھوٹ پکڑا جاتا اور کوئی گواہ نہیں پیش کر سکتا تھا، گواہ نہیں ہوتا تو جو ہے اسے قتل کر دیا جاتا۔ یونس علیہ السلام کے قوم میں یہ بات، یہ قانون تھا۔ تو دیکھا کہ اب میرے پاس تو میرا جھوٹ تو پکڑا جا چکا ہے، اب ہم جو ہے اگر ہم جاتے ہیں اپنی قوم میں تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، اب ہم کیسے جائیں؟ تو اسی فکر میں یہ اپنے شہر سے پھر دور چلے گئے، وہاں سے بھی نکل گئے، جاتے جاتے بحر روم کے کنارے پہنچے، یہ سمندر ہے، اس سمندر کے کنارے پہنچے۔ جب اس کنارے پہنچے تو دیکھا کہ اس سمندر کے اندر کچھ لوگ کشتی میں سوار ہیں، کشتی میں کچھ لوگ سوار ہیں۔ جب ان لوگوں نے یونس علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان لیا تو پھر جو ہے ان کو بغیر کرائے کے، بغیر پیسے کے اس کشتی میں سوار کر لیا، بغیر پیسے کے کشتی میں سوار کر لیا۔ جب وہ کشتی چلی، بیچ میں جب گئی تو یکایک رک گئی، کشتی اچانک رک گئی دریا کے اندر، اب نہ آگے جا رہی ہے نہ پیچھے جا رہی ہے۔ تو جو ناؤ والا ہے، جو کشتی والا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے کہ بھائیو، میری کشتی کا حال اللہ کی طرف سے ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہماری اس کشتی کے اندر کوئی بھاگا ہوا یا کوئی مجرم
یا کوئی گنہگار اس میں سوار ہو جاتا ہے تو یہ ہماری کشتی رک جاتی ہے، نہیں چلتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو آپ میں سے کوئی اگر ایسا ہے تو بتا دیں، نہیں تو ایک آدمی کی وجہ سے سب کی جان خطرے میں چلی جائے۔ جب کشتی والے نے اعلان کیا تو یونس علیہ السلام بول پڑے کہ وہ بھاگا ہوا میں ہوں، چونکہ نبی تھے جھوٹ بول نہیں سکتے تھے، کہا کہ وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں، مجھے دریا میں ڈال دو اور تم لوگ جو ہے بچ جاؤ گے، میری خاطر تم سب کی جان بچ جائے گی۔ تو کشتی والا تیار نہیں ہوا۔ جب تیار نہیں ہوا تو پھر مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں۔ تو قرآن اندازی کیا، اس قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ پھر دوبارہ قرآن اندازی کیا، دوبارہ کیا، کئی مرتبہ قرآن اندازی کیا، ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا رہا۔ بالآخر یونس علیہ السلام کو دریا کے پانی میں جو ہے ڈال دینے کا فیصلہ ہو گیا۔ ادھر فیصلہ ہو رہا ہے، ادھر اللہ پاک جو ہے مچھلی کو، دریا کی مچھلی کو حکم دے دیا، اے مچھلی، جیسے ہی یونس علیہ السلام اس دریا کے اندر آوے، پانی میں ڈال دیا جائے انہیں، تو تم جو ہے اپنے اندر اس کو سمو لینا، اور خبردار اس کو اپنی غذا نہ بنانا، اس کو کھانا نہیں، اس کو خوراک نہیں بنانا۔ میں نے تمہارے پیٹ کو یونس علیہ السلام کے لیے مسکن بنا دیا ہے، مکان بنا دیا ہے، لہذا تم اس کو اپنا خوراک بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ ادھر یونس علیہ السلام کو دریا کے اندر ڈال دیا گیا، جیسے ہی ڈالا گیا وہ بڑی مچھلی یونس علیہ السلام کو اپنے منہ کے اندر، اپنے پیٹ کے اندر سمو لی۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، بیان کرتے ہیں کہ 40 روز تک یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 روز تک، بعض نے 7 بعض نے 5 بھی لکھا ہے، بہرحال مچھلی کے پیٹ میں وہ رہے۔ جب مچھلی کے پیٹ میں گھوم رہے، مچھلی جو ہے پورے دریا کی سیر کرا رہی ہے، کبھی نیچے جا رہی ہے، کبھی اوپر جا رہی ہے، اس تاریکی کے اندر، اس اندھیرے کے اندر یونس علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہی معبود ہمارا، میں نے تو اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے، آپ کی ذات بابرکت ہے، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والوں میں سے، ظالموں میں سے۔ ظلم کیا ہوا؟ جب جو ہے اللہ کی طرف سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ 3 روز کے اندر عذاب آنے والا ہے، تو یہ اعلان اللہ کی طرف سے تھا، اللہ نے کہا تھا اعلان کرو۔ اور جب ان کی قوم نے اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کے لیے جب توبہ استغفار کیا تو اللہ نے عذاب کو ہٹا دیا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا یونس علیہ السلام کو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرتا، وہ اس چیز پر دھیان نہ دے کر کے، اس ڈر سے کہ قوم مجھے قتل کر دے گی، وہاں سے نکل گئے۔ اب اسی غلطی کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ سزا دی کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ڈلوا دیا گیا۔
40 روز تک رہے، اور پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ تم جو ہے، جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے اسے ڈال دو۔ مچھلی نے دریا کے کنارے یونس علیہ السلام کو ڈال دیا، اگل دیے، اور جب وہ دریا کے کنارے مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو اس مچھلی گرمی کی وجہ سے، اس پیٹ کی گرمی کی وجہ سے بدن کے اوپر کوئی بال نہیں تھا، کوئی بال کھال سب بگڑ گیا۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا، ان کی حفاظت کے لیے اس کنارے پہ کدو کا پیڑ اگا دیا، جس کے سائے میں وہ اس کو کچھ آرام ملا، اور پھر اپنے طرف سے ان کی حفاظت کے لیے، ان کے خوراک کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا، ایک بکری کو صبح شام بھیجتا رہا۔ صبح شام بکری آ جایا کرتی تھی وہاں دریا کے کنارے، یونس علیہ السلام جو ہے اس بکری کا دودھ نکال کر کے پی لیتے۔ تو اس طرح یہ پورا معاملہ چلتا رہا۔ بعد میں یونس علیہ السلام کی قوم کو اس واقعے کا پورا حال ان کو بعد میں معلوم۔ بزرگوں اور دوستو، جب اللہ کوئی انسان اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کے لیے توبہ استغفار کرتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، تو اللہ پاک جو ہے بڑے بڑے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ تو ہماری جو بھی عبادت ہو تو خالص اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، اور جو گناہ ہو جائے، جو غلطی ہو جائے، اس غلطی کو اللہ پر دھیان رکھتے ہوئے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے جب توبہ طائب ہوتا ہے، پھر اللہ کو صدق دل سے پکارتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے، اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔